نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم السلام علیکم۔ ماہ نور، ماہ ربیع الاول کا آج خوبصورت پہلا دن، عشاق میلاد کی تیاریوں میں مصروف۔ حضرت علامہ اقبال نے بارگاہ رسالت مآب میں اس طرح سے ہدیہ عقیدت پیش کیا کہ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، اور نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ سامعین محترم، حضور کے میلاد پاک پر کس کس کو کتنا اجر ملتا ہے، اور کوئی ایسا بھی ہے جو اس اجر سے محروم رہ سکتا ہے؟ ایک حدیث پاک آپ کی سماعتوں کی نظر۔ امام بخاری یہ حدیث پاک کتاب النکاح میں، صحیح بخاری میں امام بخاری یہ حدیث پاک لے کر آئے۔ امام بہقی نے اس حدیث پاک کو نقل کیا۔ سنن ابو داؤد میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ امام عسقلانی نے اس حدیث پاک کو نقل کیا۔ امام ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں اس کو نقل کیا، اور علماء دیوبند میں ایک بڑا محترم نام علامہ انور شاہ کشمیری نے شرح بخاری لکھتے ہوئے اس حدیث پاک کو نقل کیا۔ حدیث پاک میں ہے کہ ابو لہب کو پتہ تھا کہ میرے بھائی کے ہاں ولادت متوقع ہے، چونکہ ابو لہب کے بھائی جناب حضرت سیدنا عبداللہ وفات پا چکے تھے۔ اب ابو لہب کو تھا کہ میرے بھائی کے ہاں کو اولاد ہو، ان کا سلسلہ آگے چل پڑے، تو اس نے اپنی لونڈی سویبہ سے کہا کہ ولادت متوقع ہے، جاؤ میرے بھائی کے گھر پتہ کرو کہ کیا اولاد ہوئی ہے۔ تو سویبہ جناب حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر حاضر ہوئی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار عرب و عجم اللہ کے محبوب تشریف لا چکے تھے۔ سویبہ نے اجازت لے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دونوں ہاتھوں میں دیا، لے کر ابو لہب کے پاس آئی، اور آ کر دکھا کر کہنے لگے، ابو لہب تجھے مبارک ہو، تیرے بھائی عبداللہ کے گھر بیٹا محمد پیدا ہوا ہے۔ اس پر ابو لہب اتنا خوش ہوا کہ میرے بھائی کو بیٹا مل گیا ہے، آگے سلسلہ چل پڑا ہے۔ اس نے اپنی ان دو انگلیوں سے اشارہ کیا، سویبہ اس خوشی پر میں نے تمہیں آزاد کیا۔ سامعین محترم، اس کے بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، تو ابو لہب نے اپنی ساری زندگی حضور کی دشمنی میں آخری حدوں کو چھو کر گزار دی، یہاں تک کہ اس کی مذمت میں قرآن کریم اترا، تبت یدا ابی لہب وتب۔ لیکن جب ابو لہب مرا تو مرنے کے 1 سال بعد حضور کے چچا جناب حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بھائی بھی ہیں ابو لہب کے، ان کو خواب میں ابو لہب ملا۔ حضرت عباس نے پوچھا، ابو لہب حالت کفر میں مرا ہے، حضور کی دشمنی میں مرا ہے، بتا تیرے ساتھ کیسے معاملات ہیں؟ تو ابو لہب کہنے لگا کہ عباس، حضور کی دشمنی میں اور اس کفر میں مجھ سے بہت سخت عذاب ہو رہا ہے، صبح و شام دن رات میرے دائیں بائیں اوپر نیچے دوزخ کی آگ ہوتی ہے اور اس میں جلتا ہوں۔ لیکن جب پیر کا دن ہوتا ہے، جس دن حضور کی ولادت ہوئی ہے، اور وہ سویبہ نے اس خوشی میں میں نے اس کو آزاد کیا ہے، پیر کے دن میرے عذاب کو کم کر دیا جاتا ہے، آگ کی شدت میں کمی آ جاتی ہے، اور میری ان 2 انگلیوں سے ٹھنڈا اور میٹھا مشروب نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس مشروب کو میں پیتا ہوں تو کافی راحت محسوس کرتا ہوں۔ یہ حدیث پاک، جس کی اسناد تمام کی تمام امام بخاری سے لے کر امام ابن کثیر اور علماء دیوبند میں سے حضرت علامہ انور شاہ کشمیری اور دیگر متعدد احادیث کتب میں موجود ہے، وہ روایت میں نے پہلے کر دی ہے۔ یہاں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا آپ سے کہ دیکھیے، ابو لہب نے یہ حضور کی ولادت پر اپنی لونڈی کو آزاد کرنے کی خوشی بطور رسول یا نبی نہیں منائی، اس نے اپنے بھائی کا بیٹا پیدا ہونے پر
اپنا بتیجا ہونے کی نسبت سے لونڈی کو آزاد کر کے اس خوشی کو منایا، لیکن اللہ کریم نے اس کو قبر میں ہر ہفتے میں ایک دن، یہ کہ سوموار کے دن، اس خوشی میں اس کے لیے عذاب میں تخفیف رکھ دی۔ وہ جو 2 انگلیاں ہلی تھی حضور کی ولادت پر لونڈی کو آزاد کرنے کے لیے، ان 2 انگلیوں کو اس کے لیے میٹھے اور ٹھنڈے مشروب کے چشمے بنا دیا، جس سے وہ مشروب نکلتا ہے اور ابو لہب جیسا خبیث اس سے راحت پاتا ہے۔ صرف بتیجا ہونے پر خوشی منائی، نبی اور رسول کو تو تسلیم ہی نہیں کیا۔ سامعین محترم، اگر حضور کے غلام، حضور کے امتی، حضور کے عشاق اپنی محبت سے، جو صاحب ایمان ہیں، حضور کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، وہ اگر حضور کا میلاد منائیں گے تو اللہ کتنا خوش ہوگا، اس کے محبوب کتنے خوش ہوں گے۔ ابو لہب پر یہ انعام ہے تو اللہ کریم اپنے محبوب کے امتیوں پر کتنا انعام کریں گے، کتنا فضل اور کرم ہوگا ان پر، کتنی بخشش اور عنایات ہوں گی حضور کے غلاموں پر، امتیوں پر، جو حضور کو اپنا رسول، اپنا نبی، اپنا آقا، اپنا مولا، اپنا ملجا، اپنا ماوا سمجھتے ہوئے حضور کی میلاد کی خوشیاں منائیں گے۔ کیونکہ یہی تو منشا خداوندی ہے کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ آئیے حضور کے میلاد کی تیاریاں کرتے ہیں، پورے ایمان کے ساتھ، پوری محبت کے ساتھ، حضور کے غلام بن کر، حضور کے امتی بن کر، حضور کو اپنے نبی، اپنا رسول، اپنا اور ملجا اور ماوا سمجھ کر، شافی یوم النشور سمجھ کر حضور کے میلاد کو مناتے ہیں، شرعی حدود کے اندر رہ کر مناتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے مناتے ہیں۔ اگر ابو لہب محروم نہیں رہا کافر ہو کر، حالانکہ قرآن کریم میں ہے کہ کفار کے لیے دنیا میں جو وہ نیک کام کرتے ہیں، آخرت میں ان کے لیے کوئی اجر نہیں ہے، مگر یہ ایک ایسا عمل تھا جو ابو لہب جیسے خبیث کو بھی آخرت میں فائدہ دے گیا، قبر میں عذاب میں تخفیف ہو گئی، قبر میں اس کو ٹھنڈا مشروب مل رہا ہے۔ سامعین محترم، آخرت میں کفر کا، کافر کا کوئی صلہ نہ ہونے کے باوجود حضور کی ولادت پر بتیجے کی خوشی سے اگر ابو لہب کو یہ فائدہ ہے، حالانکہ کافر کے لیے کوئی آخرت میں رکھا نہیں ہوا، لیکن میلاد پہ اس کو بھی مل گیا بتیجے کے میلاد پر، تو آئیے ہم حضور کا میلاد مناتے ہیں۔ حضور آ گئے ہیں، اپنے آقا و مولا کا میلاد مناتے ہیں، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو حضور کے میلاد کو بھرپور طریقے سے منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔